میرا نام ہے نجم قریشی اور میرا مقصد یہ ہے اس یوٹیوب چینل کا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اچھی زندگی جینے کے جو سیکرٹس اور جو سکلز اور جو نالج میں نے اپنی لائف کے ایکسپیرینس سے اور کتابیں پڑھنے سے حاصل کی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، تاکہ آپ اپنی زندگی میں ایک مقصد لے کے آئیں اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جی سکیں۔ یہ ہیں 5 چیزیں جو کاش مجھے اپنی ارلی 20s میں پتہ ہوتی۔ یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ وہ غلطیاں نہ کریں جو میں نے کی۔ پہلی چیز، جب میں اپنے ارلی 20s میں تھا اور جب میں ہائی اسکول میں تھا، لیٹ ٹینز میں، تو میں یہ سوچتا تھا کہ جب میں اپنا ہائی اسکول کمپلیٹ کر لوں گا تب مجھے پڑھائی سے تھوڑا سکون مل جائے گا، جان چھوٹ جائے گی۔ جب میں اپنی 20s میں گیا تو پھر میں یہ سوچتا تھا کہ جب میں یونیورسٹی ختم کروں گا تو پھر مجھے صحیح خوشی ملے گی، اس کے بعد پھر جاب ملے گی، گاڑی ہوگی۔ تو میں اس چیز اب بیسیکلی یہاں کیا ہو رہا تھا کہ میں انکانشیسلی اپنے مائنڈ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر مجھے یہ ملے گا تو تب میں خوش ہوں گا، یعنی کہ میں پوری طرح سے خوش نہیں ہو سکتا جب تک مجھے یہ چیز نہیں ملے گی۔ تو یہ اس طرح کے سوچنے میں ایک فنڈامنٹل فلا ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں، آپ ہمیشہ سے جو ہے نا آگے کر سوچتے ہیں کہ یہ ہوگا تو خوشی ہوگی، لیکن اگر آپ ابھی کے لمحے میں اندر سے خوشی تلاش کریں، جو لوگ بھرپور طریقے سے ابھی میں جیتے ہیں، آگے سے ان کو بھرپور طریقے سے جینے کا طریقہ سلیقہ آ جاتا ہے۔ ابھی سے بھرپور طریقے سے جینے کے لیے سوچیں، اپنے پلانز بنائیں، اپنے پلانز کی طرف کام کریں، لیکن ابھی کے لمحے کو اور ابھی کی خوشی کو کبھی نہ اگنور کریں، اور اپنے آپ سے یہ لکھیں اور نیچے کامنٹس میں لکھیں کہ کیا چیز آج کل آپ کو فوکس ہیلتھی ہیبٹس بنانے میں کریں، کیا چیز آپ کو ابھی کے لمحے میں خوش کرتی ہے۔ سیکنڈ تھنگ، سیک ڈسکمفرٹ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو اپنی سٹوری بتاتا ہوں۔ جب میں اپنی لیٹ ٹینز میں تھا اور ارلی 20s میں تھا تو میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ اگر میں کمفرٹیبل رہوں گا تو میری زندگی آسان ہو جائے گی، اور میں اپنے سوشلی تھوڑا سا آکورڈ تھا تو اپنے آپ کو سوشل سچویشن سے اوائڈ کرتا تھا، اور اس سے کیا ہوا کہ میں کمفرٹ جب ڈھونڈنے لگ پڑا تو میرا جو کمفرٹ زون ہے نا وہ کم اور کم ہوتا رہا، اور میری لائف لمیٹنگ ہوتی رہی۔ تو لیکن بعد میں مجھے اس چیز کا ریئلائز ہوا، the only way to live a rich life، اچھی بھرپور زندگی جینے کا صرف یہ طریقہ ہے کہ اپنے فیئرس کو فیس کریں، چھوٹے چھوٹے اپنے چیلنجز رکھیں، ایک ڈائری لیں، اس کے اندر سارے اپنے فیئرس لکھیں اور چھوٹے چھوٹے طریقے سے ایک فیئر کو فیس کریں۔ اور یہاں سے آتا ہے یہ ایٹیٹیوڈ سیک ڈسکمفرٹ۔ سیک ڈسکمفرٹ کا مطلب ہے کہ آپ ایٹیٹیوڈ ایسا رکھیں کہ جہاں پر آپ اپنے آپ کو چیلنج کریں، پلے کریں، اس کے ساتھ، اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ پلے کریں کہ جس ایریا میں آپ انکمفرٹیبل ہیں، جسٹ بی پلے فل اراؤنڈ اٹ، اور اس کو پلے کریں اینڈ سی ہاؤ اٹ امپیکٹس یور لائف۔ ایک بڑی زبردست انگلش میں کہاوت ہے، شارٹ ٹرم کمفرٹ، لانگ ٹرم پین، شارٹ ٹرم ڈسکمفرٹ، لانگ ٹرم گین۔ تو اس ایٹیٹیوڈ کو سمجھیں اور یہ اپنی لائف میں انکارپوریٹ کریں۔ تیسری چیز، پریکٹس آف میڈیٹیشن۔ یہ میڈیٹیشن کیا ہے؟ میڈیٹیشن ہے دماغ کی ایکسرسائز۔ ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے وہ ہمارا دماغ ہے، اور میڈیٹیشن کیا کرتا ہے؟ ہمارے دماغ کو کانسنٹریٹڈ کرتا ہے۔ جب آپ کنٹینیوسلی ایک چیز پہ دیر سے غور کرتے ہیں، اور کوئی بھی آپ کا مائنڈ اگر ڈسٹریکٹ ہوتا ہے تو واپس اسی چیز پہ لے کے آتے ہیں، تو آپ مائنڈ کو فوکس کرنے کی اور کانسنٹریٹڈ کرنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اور اگر یہ آپ ٹریننگ 19 یا 20 سال کی عمر میں شروع کر دیں، کاش مجھے پتا ہوتا۔ آئی اسٹارٹڈ میڈیٹیٹنگ جب میں 34 سال کا تھا، اور اب مجھے 4 سال ہو گئے، لیکن اگر مجھے یہ اپنی 19 یا 20 سال کی عمر میں پتا ہوتا تو it will have amazing impact on my life، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ امپیکٹس آپ کی زندگی میں آئیں۔ دماغ آپ کا سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے۔ اگر یہ آپ کا دوست ہے تو آپ جو چاہیں اچیو کر سکتے ہیں،
اور اگر اس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے تو یہ سب سے زیادہ ڈسٹرکٹیو ہے. اور سب سے بیسٹ ایکسرسائز کیا ہے دماغ کو کنٹرول کرنے کی یا دماغ کو پریکٹس کرنے کی؟ وہ میڈیٹیشن ہے. تو میں نیچے والے سیکشن میں آپ کو صحیح میڈیٹیشن کرنے کے طریقے ویڈیوز شیئر کروں گا، کیونکہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ صحیح طریقے سے میڈیٹیشن کریں. لیکن اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پریکٹس یو ول ہیو ان یور ارلی ڈیز، ان یور ارلی ایڈلٹہڈ. چوتھی چیز، ماسٹری. ماسٹری کیا ہے؟ ماسٹری یہ ہے کہ جو بھی آپ اپنا آرٹ یا کرافٹ یا پیشن یا کیریئر سلیکٹ کرتے ہیں اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ ماسٹر بنیں. اس میں آپ ایسے اسکلس جس میں آپ کا شوق ہے اس کو، اپنے اسکلس کو، جس طرح سمرائز جو ہوتے ہیں، سمرائی اپنی تلواروں کو شارپ کرتے ہیں، اسی طرح ایک پریکٹس رکھیں جس میں آپ اپنی تلواروں کو شارپ کریں. یہ بہت مشکل کام ہے، آپ کو عادت بنانی پڑے گی، تبھی آپ کو پتہ چلے گا آپ کا صحیح پیشن اور کیا ہے. لیکن ہمیشہ ماسٹری کو پرسو کریں. اگر بہت سارے لوگ ایوریج کام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ زبردست کام کریں گے، ماسٹر بنیں گے، تو آپ کی ہمیشہ مارکیٹ رہے گی. یو ول بی، منی وڈ جسٹ بی دا بائی پروڈکٹ. لیونارڈو ڈا ونچی نے کہا تھا کہ اف یو نیو ہاؤ ہارڈ آئی ہیو ٹو ورک ٹو ارن مائی ماسٹری it wouldn't be glamorous at all. محنت گلیمرس نہیں ہوتی، لیکن this is the only way کہ آپ اپنی تلواروں کو شارپ کر سکتے ہیں اور آپ ماسٹری اچیو کر سکتے ہیں. This is a very important craft. تو نیچے سیکشن میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون سے کرافٹ کو ماسٹر کرنا چاہتے ہیں. پانچویں چیز، be adventurous. اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹریول کریں، نئی ایکٹیویٹیز کریں، نئے ایکسپیرئنسز لیں، آرٹس کریں، جو آپ کا دل کرتا ہے اس کو ایکسپلور کریں. جو ایکٹیویٹیز آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں ان کو ایکسپلور کریں. اور یہی ٹائم ہے جب آپ اپنے پیشنس کو ڈیولپ کرتے ہیں، اور یہی ٹائم ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کن چیزوں میں پیشنیٹ ہے، کن چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں، کن چیزوں کو نہیں انجوائے کرتے ہیں. اور یہ چیزیں لیڈ کرتی ہیں لائف کو پرپز بنانے کے لیے. لائف میں پرپز بہت ضروری ہے، لیکن ابھی آپ اس کی اتنی زیادہ فکر نہیں کریں. جتنے آپ نئے ایکسپیرینسز لیں گے، جتنا آپ کو اپنے بارے میں پتہ چلے گا، اتنا آپ کا پرپز کلیئر ہوگا. سو بی مور ایڈونچرس. اس چینل میں سبسکرائب کریں، کیونکہ اس میں آپ کے ساتھ زندگی کے جو جیمز ہیں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ اپنی خوبصورت سے خوبصورت زندگی جی سکیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں اور لائف میں آگے بڑھیں.